بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے انصاری۔ حلالہ اور طلاق کی مزید وضاحت کے لیے حکم کیا گیا ہے اب آپ کی طرف سے، حالانکہ اب مزید ضرورت نہ تھی، تاہم میں حاضر ہوں مزید وضاحت کیے دیتا ہوں۔ جناب، قول اپنے فعل کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ گپ ہوتا ہے، جھوٹ مانا جاتا ہے۔ اسی لیے بڑے آدمی کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہوتا، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خالی کہنا، کہتے رہنا یہ خالی گپیں ہوتی، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ فعل کے بغیر اور کچھ نہیں ہے۔ مثلا میں صبح سے شام تک کہتا رہا ہوں میں مکان بیچ رہا ہوں، میں مکان بیچ رہا ہوں، مکان بیچ رہا ہوں، وہ صبح سے شام ہو گئی کہتے لیکن بیچا نہیں، تو کیا وہ مکان بکا ہوا مانا جائے گا؟ بیچ دیا اس نے، صبح سے کہہ رہا ہے نہیں مانا جائے گا نا، بکا ہوا نہیں مانا جائے گا۔ بکا ہوا جب مانا جائے گا عملاً کہ اس کا سودا کر کے رقم وصول کر لی، مکان دوسری پارٹی کے حوالے کر دیا، خالی کر دیا، اس کے لیگل پیپرز اس کے حوالے کر دیے گئے تحریری طور پر ثبوتوں کے ساتھ، تب کہا جائے گا اس نے بیچ دیا۔ اب جب بیچ دیا تو اب وہ اس کا مالک نہ رہا، اب اس کا مالک نہ رہا، اب دوبارہ نہیں بیچ سکتا کہ بیچ بھی دیا پھر کہہ رہا ہے کہ اب دوبارہ بیچ رہا ہوں۔ دوبارہ کیسے بیچ لے گا بھائی؟ خریدے گا تو بیچے گا نا، اب دوبارہ تو خریدے گا تب بیچے گا۔ اس طرح طلاق ہے، طلاق صرف قول نہیں ہے بلکہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ اب لغت سے سمجھیے، طلقت المرأۃ من زوجہا، عورت کا شوہر سے جدا ہو جانا، عورت کا شوہر سے جدا ہو جانا، اسے چھوڑ دینا، یعنی عورت نے شوہر کو چھوڑ دیا۔ طلق قومہ، اس نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا، جدائی اختیار کر لی۔ طلق المرأۃ زوجہا، عورت کو اس کے شوہر نے چھوڑ دیا۔ دیکھا، چھوڑ دیا، عملاً چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، کرنے کی بات ہے۔ لہذا طلاق ایک فعل ہے جو سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس کا پروسیس سورہ طلاق میں بیان ہوا ہے، جو میں پہلے بیان کرا آیا ہوں، تھوڑا بہت اور بیان کروں گا۔ طلاق مجاز اتھارٹی کرائے گی، وہ اس طرح کے پہلے وارننگ دی جائے گی عورت کی مدت کو درمیان میں رکھ کر، اتنے دن تمہارے پاس ہیں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو، ٹھنڈے دل سے غور کر لو، پھر کوئی فیصلہ کرو۔ پھر سورہ نساء پر آ جائیے۔ سورہ نساء میں اتھارٹی کے پاس جو طلاق کی پیٹیشن دائر کی گئی ہے، پیٹیشن داخل کی گئی تھی، یعنی فریق کی طرف سے یا فریقین کی طرف سے، یہ کوئی تخصیص نہیں ہے، کسی کی طرف سے بھی کی گئی، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، یا دونوں کی طرف سے پیٹیشن داخل کی گئی تھی، تو مجاز اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، مجاز اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان میاں بیوی کے درمیان شقاق پھٹ کر علیحدہ ہو جا، شقاق پھٹ کر علیحدہ ہو جانا کہیں ہو ہی نہ جائے، کہیں حقیقت میں علیحدگی نہ ہو جائے، یعنی طلاق ہو ہی نہ جائے کہیں، تو پھر تم ایسا کرو، اتھارٹی کا حکم ہے دیا جا رہا ہے کہ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ ایک فیصلہ کن شخصیت جرگوئی مرد کی طرف سے اور ایک فیصلہ کن عورت کی طرف سے۔ یہ جرگہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور کئی افراد بھی ہو سکتے ہیں، جرگہ ایک جرگہ اس کی طرف سے اور ایک یہ جرگہ بٹھاؤ، فیصلہ کن ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے، یعنی پنچوں کو بلاؤ تاکہ انہیں سمجھایا جا سکے، ان کے لوگ ہوں گے نا، ان کی زبان میں سمجھائیں گے، اس کے بزرگ عورت کے اور مرد کے۔ اگر وہ فریقین اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا کہ ان کی جدائی نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ پوری طرح یہ چاہ رہا ہے کہ جدائی نہ ہو، اتھارٹی کو بھی کہہ رہا ہے پوری کوشش کر لو ان میں جدائی نہ ہو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 35، یہ دیکھیں، وہ جو اتھارٹی اور 3 ماہ کا جو ان کو نوٹس دے گی، اس کے درمیان میں اتھارٹی یہ کام بھی کرے گی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں آ گیا۔ اب پھر آ جائیں گے سورہ طلاق پر دوبارہ۔ فریقین کو وارننگ دے کر جو عدت تک کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ کوئی راہ تلاش کریں موافقت کی، اور اس کے لیے اتھارٹی کی طرف سے کوشش یہ بھی کی گئی، جیسے سورہ نساء میں آپ نے دیکھا، تو عدت کی مدت ختم ہونے پر موافقت نہ ہو پانے کی صورت میں اب اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ،
تم اتھارٹی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے لوگوں میں سے 2 عادل گواہ مقرر کر کے ان کی طلاق کرا دو. اب طلاق کرائے گی اتھارٹی گواہوں کی موجودگی میں. یہ ہوگی لیگل طلاق، لیگل طور پر علیحدہ ہو جانا. یہ ایک پورا پروسیس ہے 3 ماہ کا، اس میں یہ کام ہوتا ہے. یہ ہوگی پہلی مرتبہ کی علیحدگی، یعنی پہلی مرتبہ کی طلاق، پہلی مرتبہ کی جدائی، علیحدگی، لیگل. آپ دیکھیں کہ پورے پروسیس میں طلاق کہنے والی کوئی بات نہیں ہے کہیں پر بھی کہ عورت نے کہہ دیا طلاق یا مرد نے کہہ دیا طلاق، یہ 1 مرتبہ کہہ دیا 50 مرتبہ کہنے والی کوئی بات ہی نہیں. یہاں پر ایک پروسیس کے ذریعے یہ کام کیا جائے گا. اب پھر سورہ بقرہ پر آ جائیے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 پر آ جائیے. جیسی سورہ طلاق میں علیحدگی بیان کی گئی ہے، جس طرح کی سورہ طلاق میں علیحدگی بیان کی گئی ہے 3 ماہ کے پروسیس والی، اس طرح کی علیحدگی 2 مرتبہ تو ہو سکتی ہے. جو کہا جا رہا ہے الطلاق مرتان ہے، 2 مرتبہ تو ہو سکتی ہے الطلاق مرتان ہے. یعنی 1 مرتبہ علیحدگی ہو گئی، پھر نکاح کر لیا اگر کرنا ہے تو، ورنہ دونوں آزاد، نہ کریں تو نہ کریں، یا کہیں اور بھی کر لیں. اگر نکاح کر لیا تو پھر نکاح کر لیا، پھر گردش ایام سے پھوٹ پڑ گئی، پھر وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو پہلی مرتبہ کیا تھا. وہ یا وہاں پہ جو ہے وہ سبمٹ کرنی پڑے گی اپنی پٹیشن. وہ پھر جیوری بٹھائیں گے، وجوہات معلوم کریں گے، 3 ماہ کا جو ہے وہ نوٹس دیں گے، پھر جا کے طلاق ہوگی. پھوٹ پڑ گئی تو پھر وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا جو پہلی مرتبہ کیا تھا. پھر بھی صلح نہ ہوگی تو دوسری مرتبہ علیحدگی ہو گئی، وہ کورٹ کرا دے گی، علیحدگی ہو گئی. یہ الطلاق مرتان ہے کہ پھر اس سے اگلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے. الطلاق مرتان ہے، 2 مرتبہ کی علیحدگی اس طریقے پر. اب اس سے اگلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے کہ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ. اب یا تو بیوی کو معروف طریقے سے رکھنا ہی ہوگا. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، یا پھر بالکل سے آزاد کر دینا ہوگا ہمیشہ کے لیے. تسریح ہمیشہ کے لیے، یہ بار بار کا کھیل اب نہیں چلے گا، یہ فائنل ہو گیا. لفظ تسریح ہی بتا رہا ہے کہ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس لفظ تسریح ہی بتا رہا ہے کہ اب نکاح نہیں ہو، یہ فائنل کر دیا. پہلے جو کرتے رہے اب نہیں ہوگا، یہ فائنل تھا. پھر اگلی آیت نمبر 30 میں بتا رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں، کہ فَإِن طَلَّقَهَا. پھر اگر تیسری مرتبہ بھی اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی. اب اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. نکاح پکے بندھن اور بغیر اس شرط کے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا یا چھوڑ دے گی، اسے نکاح کہتے ہیں جناب علی. یہ چھوڑ دے گا اور چھوڑ دے گی شرط لگا کے وہ تو متا ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ میرج. پکے بندھن کو ہی نکاح کہا جاتا ہے اور کسی عارضی معاہدے کو متا. لہذا وہ عورت اس دوسرے مرد سے نکاح کرے گی، متا نہیں، یا حلالہ نہیں. یہ حلالہ ملا کی بدماشی ہے. یہ کہاں سے آیا قرآن میں؟ دکھا دے ذرا. وہ تو نکاح کی بات کر رہا ہے، حلالہ کی کہاں کر رہا ہے؟ اگر حلالہ اور نکاح ایک ہی چیز ہے تو اپنی لڑکیوں کا آپ حلالہ کراتے ہو، یا پھر یا بہن بیٹیوں کا جو نکاح کرتے ہو اس کو حلالہ بھی کہتے ہو. یار میری بیٹی کا حلالہ ہے، ذرا تشریف لے آنا، ذرا آپ کی بھی شرکت جو ہے. کیوں بیوقوف بناتے ہو پبلک کو؟ یہ ملا کی بدماشی ہے جناب. اب آگے چلیے، اور بھی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی بات کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. دیکھیں پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے چھوڑ دے، جو دوسری طرح ہو گیا نا نکاح دوسرے سے کر لیا تھا، پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے چھوڑ دے تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی جرم نہیں کہ پہلے والے میاں بیوی پھر سے رجوع کر لیں. ان يتراجعا، یہ پھر سے رجوع کر لیں. یہ کہ جناب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، سمجھیے آپ ذرا. یعنی اس نے اگر اسے طلاق دے دی دوسرے والے نے، اور طلاق کا پروسیس آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہے قرآن کے روح سے. طلاق تھوڑا ہی ہے. اتھارٹی کی طرف سے 3 ماہ کی عدت کی مدت، یعنی پہلے پٹیشن دائر کریں گے عدالت میں، پھر 3 ماہ کی عدت کی مدت،
اس دوران میں جرگہ بٹھائے گی عدالت، وہ ٹرائبل جیوری جسے کہتے ہیں، وہ جرگہ بٹھائیں گی. بٹھانا ان کا فیصلہ کرانے کے لیے اس جیوری کو جو سرکاری اتھارٹی کی موجودگی میں لگے گی. دونوں فریق کو علیحدگی کا معقول کوئی ریزن پیش کرنا پڑے گا. بھئی اس پیسے میں علیحدہ ہونا چاہ رہا ہوں یا میں اس پیسے علیحدہ ہونا چاہ رہی ہوں، معقول ریزن پیش کرنا ہوتا. وہ پھر اتھارٹی قبول کرے یا نہ کرے. اتھارٹی کے فیصلہ لینے سے پہلے وجہ دریافت کرے گی. تمام پروسیس سے گزر کر 3 ماہ بعد ان کی علیحدگی ہوگی، وہ پائے گی. جبکہ ملا کا حلالہ یہ بھی ہوتا ہے کہ 1 دن یا 2 دن کا معاہدے سے وہ اسے حلالہ کر لیتا ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے. یہ ہوتا ہے نا حلالہ، یعنی اللہ کے دین کو مذاق، ملا نے مذاق بنا دیا. اللہ کے دین کو اس ملا نے، جو مفتی کہتا ہے اپنے آپ کو نا، ملا نے مذاق بنا رکھا ہے. پہلے طلاق کہنے پر طلاق کرا دی، گھر اجاڑ دیا اس کے بیچارے کا. طلاق کہنے پر طلاق کرا دی. پھر دوسرا حرام کام کیا کہ حلالہ کر لیا، حلالہ. پھر تیسرا حرام کام کیا کہ مرد کے لیے جائز قرار دی. پہلے مرد کے لیے جائز قرار دے دیا. قرآن کے کسی بھی پروسیس کو اڈاپٹ کیے بغیر یہ کام کرتا ہے ملا. پھر کہتا ہے ہمیں ملا کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 5/44 کہ جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ تو کافر ہوتے ہیں. کیونکہ سنگ تھوڑے لگ جاتے ہیں کافر کے، دیکھو سنگ نکلے ہوئے کافر ہوتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ تو یہی تو ہوتے ہیں کافر. بس جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی ملا تو کافر ہوتے ہیں. کافر بھی کہا، فاسق بھی کہا، ظالم بھی کہا سورہ مائدہ کی 44، 45 اور 47 میں. گویا کہ یہ حرکتیں کرنے والے کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، ظالم بھی ہیں. اور سورہ لقمان میں ظالم کی تعریف کی شرک سے ہے، ان الشرک لظلم عظیم. گویا کافر بھی، فاسق بھی اور مشرک بھی، ظالم بھی. کیوں جناب کیسی رہی؟ والسلام.